بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج فیکٹری میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب ملازموں کی تنخواہیں دیتے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب 11 بج گئے۔ میں جیسے ہی فیکٹری سے فارغ ہوا تو جلدی سے گھر جانے کے لیے نکلا۔ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ کہتے ہیں نا، برا وقت بتا کے نہیں آتا۔ شاید میرا وقت بھی برا ہی چل رہا تھا، اسی لیے میری گاڑی سنسان جگہ پہ جا کے رکی۔ میں گاڑی سے باہر نکل کر کسی دوسری گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ جب 1 گھنٹہ انتظار کے بعد بھی وہاں سے کوئی نہیں گزرا تو میں نے پیدل چلنے کا سوچا۔ ابھی میں 2 قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے ایک رکشہ آتا دکھائی دیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اب پیدل نہیں چلنا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کر کے رکشہ رکنے کا اشارہ کیا۔ رکشہ جیسے ہی میرے پاس آ کے رکا، میں فوراً اس میں بیٹھ گیا اور رکشہ ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ بتا کر پوچھا کہ آپ لے جائیں گے، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے دیکھا کہ رکشہ میں میرے علاوہ بھی 2 آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور جا کے اس نے رکشے کا رخ جنگل کی طرف کر لیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے رکشہ روکنے کا کہا، لیکن وہ تھا کہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے کھلی جگہ پہ لا کے رکشہ روک دیا۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ میں نے جیسے ہی رکشہ ڈرائیور کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کی گردن خود بخود پیچھے گھوم گئی۔ یہ دیکھ کر تو میں بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آئی تو وہ تینوں میرے سر پہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے چہرے بہت بھیانک تھے۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے اور خوف کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں تمہیں کسی نے مارنے کے لیے بھیجا ہے، ہم جنات ہیں، ہمیں ایک عامل نے بھیجا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کون عامل، اور وہ مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ تو وہ کھلکھلا کر ہنسے، کہنے لگے، عامل کے پاس ایک آدمی آیا ہے جس نے تمہیں مارنے کے لیے عامل کو بہت زیادہ پیسے دیے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ چلو مرنے والے کی آخری خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ وہ تمہارا ہی دوست ہے جس کا فیکٹری میں تمہارے ساتھ پارٹنرشپ ہے۔ اب تمہاری فیکٹری کافی چل رہی ہے تو بس وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں مار دیا جائے تاکہ وہ پوری فیکٹری کا مالک بن جائے۔ تو میں ان کے سامنے گڑگڑانے لگا، ان سے اپنی جان کی بخشش مانگنے لگا، لیکن ان میں سے ایک افسردہ سا منہ بنا کے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اگر ہم نے تمہیں نہیں مارا تو وہ عامل ہمیں مار دے گا۔ وہ جیسے ہی میرے پاس آئے اور اپنے لمبے لمبے ناخن سے مجھ پہ وار کرنے لگے تو میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اچانک ان کے ہاتھ رک گئے اور وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہوا، تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے عمل میں غلطی کر دی ہے، اب دیکھنا ہم ان کا کیا حال کرتے ہیں، جو ہمیں قابو میں کر کے ہم سے الٹے کام کرواتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں بند کی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاؤں ہوا میں لہرا رہے ہوں۔ جب انہوں نے مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا تو میں نے دیکھا میں ہوا میں ہی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اور ایک گپ اندھیرے کمرے میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو حلیے سے عامل لگ رہا تھا اور دوسرے کا چہرہ اندھیرے میں تھا جو میں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ انہیں دیکھ کے عامل کے تو پسینے چھوٹ گئے اور وہ کڑکڑانے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ ایک جن نے اپنے ناخنوں کے وار سے ان کی گردن اڑا دی اور اتنے میں شوکت بھاگنے لگا تو انہوں نے اسے بھی وہیں پہ الٹا لٹکا دیا۔ اس نے جب مجھے وہاں دیکھا تو مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میرا تو عامل کی لاش دیکھ کے ہی برا حال ہو گیا تھا، اتنے میں دوسرے جن نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں بس اپنا سا منہ دیکھتا رہ گیا۔ جنات نے پھر سے مجھ سے کہا، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو میں پھر سے ہوا میں لہرا گیا اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی چھوڑ کر مجھے غائب ہوئے تو میں زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا
اور مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا، پھر بھی میں نے جلدی سے اٹھ کے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بے شک مارنے والوں سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔